الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون سورة الکافرون ہم نے پہلے بھی درس میں عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورہ زلزال یہ نصف قرآن کے برابر ثواب ہے، سورہ اخلاص یہ بھی نصف قرآن تہائی قرآن مجید کے برابر ثواب ہے، اور سورۃ الکافرون کی تلاوت یہ قرآن مجید کا چوتھائی 7.5 پارے اس کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جو سنتیں ہیں اس میں پڑھی جانے والی صورتوں میں سب سے بہترین صورتیں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ آپ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں آپ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، اور وتر میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایتیں ہیں ان سب میں وتر میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورۃ الاخلاص، یہ آپ علیہ السلام کا معمول رہا۔ جن صحابہ نے حضور کا وتر نقل کیا، 3 کا نقل کیا، اور تینوں میں یہ تینوں صورتیں ان کی قرأت نقل کی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سفر پہ جا رہا تھا، دعا کے لیے حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا سفر باقیوں کی بنسبت زیادہ بہترین ہو، زیادہ نفع مند ہو، تو آپ یہ 5 صورتیں ہر صورت کی ابتدا میں بھی بسم اللہ، انتہا میں بھی بسم اللہ پڑھ لیں تو آپ کا سفر سب سے زیادہ بابرکت ہوگا۔ سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 5 صورتیں۔ کہتے میں نے اس کو معمول بنایا جب میں سفر پہ جا رہا تھا، سب سے کم سرمایہ میرے پاس تھا، جب واپس آیا تو سب سے زیادہ منافع میرے پاس تھا۔ تو یہ سورۃ الکافرون عاص بن وائل اور دوسرے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک معاہدہ ہمارے ساتھ کر لیں، ایسا کریں 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، 1 سال ہم ایک اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، جو تقسیم ہو جائے گی آپس میں کوئی اختلاف نہیں آئے گا۔ پھر اس میں سے بعض نے یہ کہا آپ صرف ہمارے جتنے بھی معبود ہیں، بت ہیں، ان کو ایک دفعہ ہاتھ لگا دیں تو ہم اس پر بھی آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی جس میں کافروں کو خطاب کر کے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، حال کا صیغہ ہے، مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں معنی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اس وقت نہ میں تمہارے بتوں کی اس وقت بھی عبادت نہیں کر رہا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اس وقت تم بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کر رہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، آگے مستقبل میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کروں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور مستقبل میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تم کبھی چل کر ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ، ایسی بھی تم سے کوئی توقع نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے دین کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور مجھے انشاءاللہ میرے دین کے مطابق اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ یہ ایک معنی۔
بعض مفسرین نے اس صورت کا ایک اور معنی بھی بیان کیا، وہ بھی بڑا عمدہ ہے۔ دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کے دو جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ میں طریقہ عبادت بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کا وہی طریقہ جو اللہ کے نبی نے بتایا، صرف وہی طریقہ ہی اللہ کے ہاں قابل عمل ہے اور معتبر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تکرار ہے نا جملوں کا، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے، ولا انا عابد ما عبدتم، عبادت کے جو طریقے تم نے ایجاد کیے ہیں میں ان طریقوں پہ نہیں چلتا۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ان کی عبادت یہ تھی مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے بیت اللہ کے ارد گرد، اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ حالانکہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پر شریعت نازل کی ان میں ہر ایک میں نماز کا ایک خاص طریقہ بیان کیا گیا، کہیں بھی ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں یہ عبادت کے طور پہ اللہ نے کہیں بھی رائج نہیں کی، کسی نبی کی تعلیمات کا بھی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُم، جس طریقے سے تم عبادت کر رہے ہو میں اس طریقے سے کبھی بھی اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور لازم بات ہے کہ تم میرے طریقے کو بھی نہیں اپناؤ گے۔ تو یہاں طریقہ دعوت کو، طریقہ عبادت کو بیان کیا گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ کبھی ایسا ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، عبادت میں اللہ کے علاوہ ہر کسی کی نفی کی گئی ہے، اور محمد رسول اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کے طریقے کی نفی کی گئی ہے کہ ہم نے عبادت وہ کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے لاکھ سر مارتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ عبادت وہی اللہ کے ہاں معتبر، طریقہ وہی معتبر جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، اسی کی سزا ملے گی، اور میرے لیے میرا دین کہ مجھے جو میں نے دین اختیار کیا اللہ کے حکم پر، اسی کے مطابق اللہ مجھے اس کی جزا دیں گے۔ تو یہ سورۃ الکافرون ہم لوگ عام طور پہ پڑھتے رہتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی اسی سورت کو پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو ایک موقع پر بچھو نے ڈنگ مارا، آپ علیہ السلام نے نمک اور پانی منگوایا، اس کو مکس کیا، اور اس ڈنگ والی جگہ پہ وہ پانی ڈالتے تھے، اور سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول رہا، یہ صورتیں جو ہیں یہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے۔ تو اس کا مفہوم بھی ہمیں اس کا مستحضر ہونا چاہیے کہ عبادت وہی جو اللہ کے نبی نے بتائی، خود سے اپنی سمجھ سے کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے وہ گمراہی ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔